نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم جناب محترم غلام قادر صاحب، احمد یار صاحب، محمد اشرف صاحب اور محمد اسلم صاحب کے والد محترم اور جناب محترم حضرت علامہ سجاد حسین قادری صاحب کے نانا جان محترم غلام علی صاحب مرحوم، ان کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے کل شریف بھی اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے میرا رب مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی اس بزم کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے کہ یہ زندگی آزمائش ہے۔ مالک کائنات نے سورہ الملک میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ وہی رب ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا اور زندگی کو بھی خلق کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، تو رب کائنات کا یہ کلام بتا رہا ہے کہ موت بھی مخلوق ہے اور زندگی بھی مخلوق ہے۔ اگر رب کائنات فرماتا ہے کہ یہ موت اور زندگی کو خلق کیوں کیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ رب تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو رب کائنات موت اور زندگی کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے اور آزمانا چاہتا ہے۔ اور کیسے آزماتا ہے؟ ایکم احسن عملا، وہ آزما کے جاننا چاہتا ہے کہ احسن بہتر اور نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ اب سامعین محترم، ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ آزمائش کیا ہے اور اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، آئیے ہم انسان ہیں اور اپنی ابتدا پہ غور کریں، اپنی خلقت پہ غور کریں۔ جب رب کائنات نے انسان کو خلق کرنا چاہا تو میرے اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا، ایک ہے انسان کا جسم اور دوسری ہے انسان کی روح۔ اس کی ایکو اگر بند ہو جائے، جسم اور روح۔ اب سامعین محترم غور کریں، روح
مالا اعلیٰ کا نمائندہ ہے اور جسم اس دنیا کا نمائندہ ہے۔ روح کا تعلق اللہ کے قرب سے ہے، روح کا تعلق عرش اولیٰ سے ہے، روح کا تعلق آسمانی دنیا سے ہے اور جسم کا تعلق اس دنیا کے وجود سے ہے۔ اب سامعین محترم غور کریں کہ رب کائنات نے جو انسان کا جسم بنایا ہے، جسم کو میرے اللہ نے 4 چیزوں سے بنایا۔ رب کائنات نے جو جسم کو وجود بخشا وہ 4 چیزوں سے وجود بخشا: آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ ان 4 چیزوں کو میرے اللہ نے جمع کیا تو انسان کا جسم بنا دیا۔ روح کیا ہے؟ روح کے بارے میں رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے یسألونک عن الروح، اے میرے محبوب آپ سے روح کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، سب کو بتا دیں قل الروح من امر ربی، یہ روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ تو سامعین محترم، روح آسمانوں سے آئی، روح مالا اعلیٰ سے آئی، روح اللہ کے قرب سے آئی، روح وہاں رہتی تھی عالم ارواح کے اندر، وہاں کبھی فرشتوں کی سنگت تھی، کہاں فرشتوں کے انوار و تجلیات تھے، کہیں رب کائنات کا قرب تھا، کہیں رب کا جلوہ تھا، کہیں رب کا کلام تھا۔ اور توجہ کریں اس عالم ارواح کی طرف جب رب کائنات نے ارواح انسانی سے خطاب کیا تھا، میرے اللہ نے جمیع ارواح انسانی سے کلام کرتے ہوئے فرمایا الست بربکم، الست بربکم۔ مالک کائنات کا کلام ارواح انسانی نے خود سنا، رب کا کلام سننا تھا کہ روحیں وجد میں آ گئی، اللہ کی آواز سننا تھی کہ روح وجد میں آ گئی۔ مالک کائنات کی وہ رسیلی آواز، رب کائنات کا وہ کلام، اس کلام کو سن کر روحیں وجدانی کیفیت میں تھی اور سب روحیں بول کے کہتی ہیں قالوا بلا، مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ تو روح وہاں پر اللہ کے قرب میں رہتی، روح وہاں پر اللہ کی معرفت میں رہتی، روح وہاں پر مالک کائنات کی محبت میں رہتی تھی۔ رب کائنات نے جب یہ جسم بنایا، اس روح کو جسم میں ڈال کر اس زمین پہ بھیج دیا۔ مالک کائنات نے جیسا سورۃ التین میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہتر صورت میں خلق کیا، بہتر صورت میں خلق فرما کے اسفل سافلین، اس انسان کو مقام اسفل پہ بھیجا، مقام اسفل پہ بھیجا، اس دنیا میں بھیجا۔ تو جب یہ انسان اس دنیا میں آیا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی لذتوں کو دیکھا، دنیا کی چاہتوں کو دیکھا، تو یہ انسان اس دنیا میں آ کر دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی چاہتوں میں اتنا مست ہو گیا کہ انسان اتنا اسفل ہوتا گیا کہ رب کی ذات کو بھول گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حاضری۔ انسان اس دنیا میں آ کر اس مولا کو بھول گیا، اس پیدا کرنے والی ذات کو بھول گیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، مقام اسفل پہ بھیج کر رب کائنات یہی تو فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے انسان، تجھے خلق تو بڑا اعلیٰ کیا، تجھے خلق تو بڑا عرفہ کیا،
تجھے خلق تو بڑا عظیم کیا، تمہاری خلقت میں وہ مقام عرفہ رکھا کہ تو اگر اس طرف پلٹ جائے، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ جائے، دنیا کی چاہتوں کو چھوڑ جائے، مولا کی محبت کی طرف پلٹ جائے، اے انسان پلٹنا تیرا کام ہے، پھر وہ مقام عرفہ عطا کر دینا وہ رب کائنات کا کام ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا، رب کائنات فرماتا ہے کہ انسان تجھے آزمانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، تجھے آزمانے کے لیے ہم نے موت و حیات کو خلق کیا ہے تاکہ یہ جانے کون پھر رب کی محبت کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اب سامعین محترم، مالک کائنات نے پھر اس آزمائش کے کئی رنگ بیان کیے۔ کہیں سورۃ البقرہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ غور کریں، یہاں رب کائنات فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، مولا تمہیں آزماتا ہے کئی چیزوں کے ذریعے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف، رب کائنات اے انسانوں کبھی خوف کے ذریعے آزماتا ہے۔ خوف تمہارے سروں پہ لکھا کر اے انسانوں تمہیں رب آزماتا ہے کہ کون ہے جو خوف کی حالت میں بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ خوف کی حالت میں کون ہے جو شکوے کرتا ہے، جو گلے کرتا ہے یا تانے دیتا ہے، اور کون ہے جو حالت خوف میں بھی رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ من الخوف والجوع، بھوک کے ذریعے مولا آزماتا ہے، وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی رب کائنات مال کے نقصان کے ذریعے، کبھی مولا جان کے نقصان کے ذریعے، اور کبھی مولا پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزماتا ہے۔ اب سامعین محترم، آئیے اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں ہر انسان کو زندگی میں ان پانچوں خوفوں میں سے کوئی نہ کوئی خوف کسی نہ کسی وقت لاحق ہوتا ہے۔ کبھی انسان خوف میں ہے، کبھی انسان بھوک اور غربت میں ہے، کبھی مال کا نقصان، کبھی جان کا نقصان، کبھی پھلوں کا نقصان۔ رب کائنات ان تمام آزمائشوں کے ذریعے اور ان تمام نقصانات کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے، اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا انسان شکوے کرتا ہے یا انسان کی زبان پہ یہ کلمہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین محترم، یہ صرف ایک آیہ کریمہ کے کلمات نہیں کہ جنہیں رسمی طور پہ ہم ادا کرتے ہیں، یہ کلمات ایک احساس ہے، یہ کلمات ایک یقین کا نام ہے، یہ کلمات ایک عقیدہ کا نام ہے کہ جب انسان پہ کوئی خوف آ جائے، جب انسان پہ کوئی مصیبت آ جائے، جب انسان پہ کوئی کڑا وقت آ جائے، اس کڑے وقت کے لمحے میں انسان کیا شکووں کی طرف جاتا ہے، یا انسان کا دل اپنے رب کی محبت میں گرفتار ہو کر، انسان کا دل اپنے رب کی چاہت میں ورفتہ ہو کر یہی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا یہ نعمتیں عطا کرنے والا بھی تو تھا اور یہ نعمتیں لینے والا بھی تو ہے۔ تو سامعین محترم، مالک کائنات فرما رہا ہے اے انسانو ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ اب جو رب کائنات نے فرمایا ایوکم احسن عملا، یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ اب ذہن سوال کرتا ہے کہ عمل احسن کیا ہے؟ جس عمل کے ذریعے رب کائنات پھر انسان کو اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔
وہ عمل کون سا ہے؟ اور بعض انسانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہاں اس آیہ کریمہ میں مالک کائنات نے صرف عمل کی بات کی ہے، ایمان کی بات نہیں کی۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہاں رب کائنات نے ایمان کا ذکر نہیں کیا، صرف فرمایا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ احسن عمل کرنے والا کون ہے، نیکیاں کرنے والا کون ہے۔ تو سامعین محترم یہ نقطہ یاد رکھ لے، ایوکم احسن عملا کے اندر ایمان پہلے مقدم ہے، ایمان پہلے موجود ہے، چونکہ رب کائنات نے قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر ایمان کا ذکر کیا۔ اور جہاں اگر ہم سورہ 3 کا مطالعہ کریں تو رب کائنات یہی فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اجر غیر ممنون۔ رب کائنات یہی فرما رہا ہے ایوکم احسن عملا فلہم اجر غیر ممنون۔ یہ رب کائنات پیغام دے رہا ہے عمل بھی مقبول اسی کا ہوگا جس کے دامن میں ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو عمل قبول ہو جائے گا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو سب کچھ کرتے پھرے رب کی بارگاہ میں کچھ بھی قبول نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پھر سامعین محترم سورہ البینہ کا مطالعہ کریں۔ سورہ البینہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا آیہ کریمہ نمبر 7 میں میرے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ رب فرماتا ہے کہ جن کو یہ دو صفات نصیب ہو گئی، جن کو یہ دو خوبیاں نصیب ہو گئی، اولئک ہم خیر البریہ، وہ سب مخلوقات سے بہتر ہو گئے، وہ سب مخلوقات سے اعلیٰ ہو گئے۔ تو سامعین محترم مالک کائنات اس مقام پر انسان کے اشرف ہونے کو بیان کر رہا ہے، اشرف المخلوقات ہونے کو بیان کرتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے اشرف وہی ہے جسے یہ دو خوبیاں ملے، اعلیٰ وہی ہے جسے یہ دو خوبیاں ملے، عرفہ وہی ہے جنہیں یہ دو خوبیاں ملے۔ وہ خوبیاں کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کو ایمان کی دولت مل گئی اور ایمان کے بعد جو عمل صالح کرنے والے بن گئے، ایمان اور عمل صالح یہ دو خوبیاں جسے نصیب ہو گئیں، اولئک ہم خیر البریہ۔ رب فرماتا ہے وہ ساری مخلوقات سے بہتر ہو گئے۔ اب سامعین محترم توجہ کریں یہاں پر، اولئک ہم خیر البریہ، وہ سب مخلوقات سے بہتر ہو گئے۔ اب سب مخلوقات میں فرشتے بھی آتے ہیں، سب مخلوقات میں فرشتے بھی آتے ہیں۔ رب کائنات نے یہاں یہ اشارہ دے دیا جن کو ایمان کی دولت ملی اور عمل صالح نصیب ہو گئے وہ سب مخلوقات سے بہتر ہو گئے۔ جن کو یہ دو خوبیاں کما حق ہو نصیب ہو جاتی ہیں، رب کائنات انہیں فرشتوں سے بھی بہتر کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت اقبال نے فرمایا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یہ وہ محنت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان اور عمل صالح کی محنت کر لیتا ہے رب انہیں فرشتوں سے بھی بہتر کر دیتا ہے۔ ایوکم احسن عملا۔ اب سامعین محترم اس سے آگے غور کریں کہ وہ عمل احسن کون سے ہیں، وہ عبادات کون سی ہیں، وہ نیکیاں کون سی ہیں۔ تو آئیے سامعین محترم جب ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اب آگے اعمال کی طرف آئے تو اعمال کو رب کائنات نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ کتنے حصوں میں؟
دو حصوں میں تقسیم کیا۔ وہ اعمال کون کون سے ہیں؟ ایک کو عبادات کہا اور دوسرے حصے کو معاملات کہا۔ ایک حصے کو رب نے کیا کہا؟ عبادات، اور دوسرے حصے کو معاملات۔ پوری کی پوری شریعت مطہرہ کی کتب کا مطالعہ کریں تو ساری کی ساری عبادات ان دو حصوں میں تقسیم نظر آئیں گی۔ ایک حصے کو عبادات کہتے ہیں، دوسرے حصے کو معاملات کہتے ہیں۔ اور آسانی سے راہ سمجھیں، حقوق اللہ عبادات کہلاتی ہیں، حقوق العباد معاملات کہلاتے ہیں۔ اب حقوق اللہ اور حقوق العباد کون کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری کی ساری نیکیاں عبادات کہلاتی ہیں، اور یہ حقوق اللہ ہیں۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں، اونچا بولیں گے، اللہ کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے لیے، حج ادا کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ سب کے سب حقوق اللہ ہیں اور یہ عبادات کے زمرے میں آتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھیں معاملات، جنہیں حقوق العباد کہتے ہیں، تو سامعین محترم یہ جمیع انسانیت کے حقوق ہیں اور جمیع مخلوقات کے حقوق ہیں۔ جب حقوق العباد کی طرف دیکھا تو ایک انسان پر سب سے پہلا حق اس کے والدین کا ہے۔ ایک انسان پر سب سے پہلا حق اس کے، اونچا بولیں گے، والدین کا ہے۔ رب کائنات کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، سجدہ ریزیاں اپنے رب کے لیے کی جائے، رب کائنات کی بارگاہ میں کبھی قیام کریں، کبھی رکوع کریں، کبھی سجود کریں۔ یہ سب کے سب حقوق اللہ ہیں۔ رب کے حق ادا کرنے کے بعد اگر روئے زمین پر کسی کا حق ہے تو سب سے پہلا حق انسان کے والدین کا ہے۔ اور انسان پر جو والدین کا حق ہے، میرے اللہ نے اسے کس انداز میں بیان کیا؟ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے انسان، تیرے رب کا فیصلہ آ گیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب نے فیصلہ کیا کہ انسان عبادت اللہ کی کر اور احسان اپنے والدین کے ساتھ کر۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب کائنات نے والدین کے حق کو جب بیان کیا تو میرے اللہ نے لفظ احسان کا استعمال کیا۔ اب سامعین محترم غور کریں کہ لفظ احسان سے مراد کیا ہے۔ سامعین، ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے فضل۔ ان دو الفاظ کو سمجھیں گے۔ عدل کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں برابری کو، عدل برابری کو کہتے ہیں۔ اور برابری کس انداز میں کہ اگر کوئی آپ کو 1000 دے تو 1000 کے بدلے میں 1000 ہی دینا، یہ عدل ہے۔ کیا ہے؟ یہ عدل ہے۔ جبکہ فضل کیا ہے کہ اگر دینے والے نے 1000 دیا، آپ اس کے بدلے میں 5000 دیں تو یہ فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ فضل ہے۔ یعنی اگر برابری سے دیں تو اونچا بولیں گے عدل ہوگا، اور اگر اضافہ کر کے دیں تو فضل ہوگا۔ احسان اس سے بھی اگلا درجہ ہے کہ دینے والا تو 1000 دیتا ہے، جب لوٹانے کی بات آتی ہے تو آپ جب لوٹائیں گنتی کا عدد ختم کر دیں تو اسے احسان کہتے ہیں۔ جب کاؤنٹنگز ختم ہو جائے، گنتی ختم ہو جائے،
اس کو احسان کہتے ہیں۔ رب کائنات جب خدمت والدین کو بیان کرتا ہے، عظمت والدین کو بیان کرتا ہے، رب کائنات یہ نہیں کہتا کہ والدین کے ساتھ عدل کرنا، ایسا نہیں فرماتا۔ یہ بھی نہیں فرماتا کہ فضل کرنا، بلکہ فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ ارے لوگوں، والدین کا بھی تم پہ احسان ہے کہ والدین کے ذریعے تم اس دنیا میں آئے، والدین نے تمہیں پالا، تمہاری پرورش کی، تم بول نہ سکتے تھے، بولنا والدین نے سکھایا، چل نہ سکتے تھے، چلنا والدین نے سکھایا، پہن نہ سکتے تھے، پہننا والدین نے سکھایا، تو اب وہ والدین بڑھاپے کو چلے گئے، اب ان کی خدمت کرنے کا وقت آ گیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جس انداز سے والدین نے تمہارے ساتھ بھلا کیا ہے اے انسان، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جب لوٹانے کا وقت آ گیا، دینے کا وقت آ گیا، خدمت کا وقت آ گیا، تو اب اس خدمت کو گننا نہیں، عدل کے درجے پہ نہیں رکھنا، فضل کے درجے پہ نہیں رکھنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کی اتنی خدمت کرو کہ عدد ختم ہو جائے تم ان کی خدمت میں لگے رہو۔ سامعین محترم، اس سے آگے غور کریں، میرے اللہ نے اس احسان کرنے کے طریقے بھی بیان کر دیے۔ میرے رب نے آگے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہارے والدین تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو چلے جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر کو چلے جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہر، تو اپنے والدین کو کبھی اف بھی نہ کہنا، اپنے والدین کے سامنے کبھی اف بھی نہ کرنا۔ کیا نہ کرنا؟ اف بھی نہ کرنا۔ سامعین، اللہ کا کلام ہے، تھوڑا سا ان کلمات کی لطافت میں ڈوبیں اور غور کریں۔ یہ لفظ اف جو ہے یہ تو ہم پنجابی میں بھی بولتے، رب عربی میں استعمال کر رہا ہے، فلا تقل لہما اف ولا تنہر، اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ سامعین غور کریں، انسان کی زبان سے اف کب نکلتا ہے؟ یہ جو کلمہ اف ہے نا، اف اصل میں یہ تنگی کا اظہار ہے، تنگی کا اظہار ہے، اور ساتھ یہ جو کلمہ اف ہے اس کو میرے اللہ نے بڑھاپے کے ساتھ جوڑا ہے۔ عمر کے کس حصے کے ساتھ؟ اونچا بولیں گے، بڑھاپے کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو چلے جائیں، تو ذہن سوال کرتا ہے مولا بڑھاپے کی عمر کے ساتھ لفظ اف کو کیوں جوڑا؟ اس لیے کہ جب انسان بڑھاپے کی طرف لوٹ جاتا ہے تو اس کا بچپنا پلٹ آتا ہے، انسان کا بچپنا پلٹ آتا ہے، اولاد جوان ہے، والدین بوڑھے ہیں، بیماریاں کئی لگ چکی، شوگر ہو گئی، ہارٹ پیشنٹ ہو گئے، بی پی کا مریض ہو گئے، کئی بیماریاں ہو گئی، لیکن طبیعت میں بچپنا آ گیا۔ اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ان کو شوگر آخری سٹیج کی ہے، اگر میٹھا کھائیں گے تو زندگی جانے کا خدشہ ہے، لیکن ساری زندگی جس بابا جی نے گڑ کھایا ہو، میٹھا کھایا ہو، اب بابا جی کا دل تو کرے گا نا پتر مینو گڑ لیا دے، مینو چینی دے، اور ادھر ڈاکٹر نے کیا کہا ہے کہ اگر یہ میٹھا کھائیں گے تو موت کا خدشہ ہے۔ اب یہ آزمائش ہے اس اولاد کے لیے، اس آزمائش کے ساتھ میرے اللہ نے جوڑا ہے اف ولا تنہر، کہ اولاد
جوان بیٹے اور بیٹی، یہ تیرے لیے آزمائش کا لمحہ ہے کہ والدین بڑھاپے کو ہیں، بیماری شدت میں ہے، والدین کی طبیعت میں بچپنا پلٹ آیا، والدین مانگیں گے گڑ دو، میٹھا دو، چینی دو، اگر چینی دیتے ہو تب بھی موت ہے، نہیں دیتے تو کہیں بے ادبی کا کلمہ نہ ہو۔ رب فرماتا ہے اف ولا تنہر، اے جوان بیٹے اس وقت والدین کو جھڑکنا نہیں، اس وقت یہ بھی نہیں کہنا اف اللہ کتنے پھنس گیا، ایسا کلمہ کہنا بھی رب نے فرمایا بے ادبی ہے۔ اب ذہن سوال کرے گا پھر کیا کرنا ہے؟ تو یہ رب کائنات سمجھا رہا ہے والدین بڑھاپے کی عمر کو ہیں، بیماری شدت کو ہے، وہ کوئی چیز مانگتے ہیں، آپ نے اگر نہ بھی کرنی ہے تو مسکراتے ہوئے کریں، انہیں کہہ دیں ابا جی میں نے بیٹی کو کہہ دیا وہ لے آتی ہے، حکمت کے ساتھ ٹال دیں، اسے کہہ دیں ابا جی پتر لے کے آندہ ہے پیا، 2 منٹ انتظار کرو، دھیان آگے پیچھے کریں، جیسے بچوں کا دھیان بانٹتے ہیں، اور باتوں میں لگائیں اور طرف دھیان لگائیں تاکہ ان کا دھیان بٹ جائے، اس چیز سے ذہن ہٹ جائے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہر، رب فرماتا ہے والدین بڑھاپے کو چلے جائیں تب بھی انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ اس سے آگے غور کریں، میرے اللہ نے اس سے آگے کمال کے کلمات ارشاد فرمائے۔ رب فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے اولاد، اے جوان بیٹے اور بیٹی، تو ہمیشہ اپنے والدین کے لیے اپنے دونوں بازو رحمت اور محبت کے پر بنا کے پھیلائے رکھ۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ، اپنے والدین کے لیے اپنے دونوں بازو رحمت کے پر بنا کے رکھ، رحمت کے پر بنا کے رکھ۔ جس طرح بچپن میں والدین تمہیں اٹھا کے پھرتے رہے، آج اگر اٹھانے کا وقت بھی آ جائے تو والدین کو اٹھا کے پھر۔ اور آگے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے مولا میرے والدین پہ اسی طرح رحم کر جس طرح میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، جس طرح میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، مولا میرے والدین پہ تو رحم فرما۔ سامعین محترم، آج کے دور میں والدین جوان اولادوں کی وجہ سے دکھی ہیں، آج کے دور میں والدین روتے ہوئے نظر آتے، اور اگر کبھی والدین اپنی اولاد کو کوئی سخت جملہ بول دیں تو اولادیں گھروں سے نکلنے پہ آتی ہیں۔ والدین آج دکھی نظر آتے ہیں، پریشان حال نظر آتے، اس لیے جتنے جوان بیٹھے ہیں میں محبتاً عرض کروں گا، ارے جوانوں، اس کائنات عارضی میں انسان کا سب سے بڑا اور سب سے بہتر دوست اس کے والدین ہوتے ہیں۔ انسان کے سب سے اچھے دوست اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اپنے والدین سے دوستیاں کرو، اپنے دل کی باتیں اپنے والدین سے کرو، اپنے راز اپنے والدین سے شیئر کیا کرو، چونکہ والدین وہ ہیں اگر راز سن لیں بندے کو استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنی جان گنوا کر بھی اولاد کی خواہشات کو پورا کرتے۔ اور جو والدین تشریف فرمائے ان والدین سے عرض کروں گا کہ خدا را اپنی اولادوں کے درمیان جو گیپ پیدا کر رکھا اس گیپ کو ختم کرے، اس گیپ کو ختم کریں۔ والدین اور اولاد کے درمیان قرب ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، اور والدین اور اولاد کے درمیان
اتنا قرب ہونا چاہیے کہ اولادیں اگر اپنے دل کی باتیں کرنا چاہیں تو کھلے انداز سے اپنے والدین کے ساتھ کر سکیں۔ یہ جو ہمارا پنجابی کلچر بن گیا کہ ابا انہوں کہندے نے جڑا ہر وقت لتر پدی، نہیں، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی کنسرن اور کوئی تعلق نہیں ہے کہ والد کا کام ہے ہر وقت ڈانٹتے رہنا، مارتے رہنا، نہیں۔ ایک حد ہے اولاد کو سمجھانے کے لیے چند کلمات آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں سختی کے، لیکن گالی دینا، ہر وقت ان کو مارتے رہنا، اس طرح کا کوئی تصور دین اسلام میں نہیں ہے۔ اور پھر اتنا مارنا کہ جو ہڈی پسلی ایک کر دو، نہیں، ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایک پنجابی کلچر ہے۔ والدین بھی اس کلچر کو ختم کریں، اولادوں کو سینے سے لگائیں، اولادیں اپنے والدین کے قریب جائیں۔ اگر یہ قرب پیدا ہو گیا تو پھر یہ معاشرہ جنت کا معاشرہ بن جائے گا، 90% اس معاشرے کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں حق سمجھ کر سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔